چوتھی قسم جو منکرین حدیث کی ہے، وہ حدیث کو اسلام کا ماخذ نہیں سمجھتے، اسلام میں حجت نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پاس لولا نزل علیہ القرآن، کہ یہ قرآن اس شخص پر ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، جملۃ واحدۃ ایک ہی ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا، یہ ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے آپ کے دل پر اس کو اس لیے ثابت کر دیا، ورتلناہ ترتیلا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اس کو۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور جب بھی یہ آپ کے پاس کوئی نئی مثال، کوئی نئی بات لے کر آتے ہیں تو وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم آپ کے پاس اس کی بہترین تفسیر کر دیتے ہیں۔ کفار کا یہاں پہ جو اعتراض اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کفار کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن پاک ایک کتابی صورت میں یا ایک ساتھ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے ورتلناہ ترتیلا، ہم نے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق وأحسن تفسیرا، اور ہم آپ کے پاس اس کی بہترین تفسیر حق کے ساتھ ثابت کر دیں گے اور بہترین تفسیر بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر کہا کہ بہترین تفسیر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب قرآن پاک تو نازل ہوا، قرآن پاک کا متن نازل ہو گیا، لیکن اس کی تفسیر کرنے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز، اب یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ احسن تفسیر ہے، بہترین تفسیر اگر کہیں سے ملے گی تو وہ نبی کی بات سے ملے گی، اور نبی کی بات کہاں موجود ہے؟ وہ احادیث رسول میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ جو بھی آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اب اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے بیان کرنے کا بتایا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی وضاحت کر دیں، جو ہم ذکر آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں اس چیز کی وضاحت لوگوں کو کر دیں۔ جب ایک متن نازل ہو گیا تو اس کی وضاحت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ایسے ہوتے ہیں جو جب تک استاد نہ سمجھائے اس وقت تک وہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں معلم بتایا کہ آپ اس قرآن کی، اس حدیث کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں۔ لفظ طبیان استعمال کیا، اور لفظ طبیان اس بات پر دلالت کرتا ہے جب لفظ بیان ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وضاحت کرنا، اور جب طبیان لفظ طبیان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر وضاحت کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو کھول کھول کر بیان کر دیا، عملاً بھی بتا دیا اور قولاً بھی بتا دیا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حجت ہے اسلام میں، کیونکہ اس کی جو وضاحت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 105 ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور اس لیے نازل کی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب جب کتاب نازل ہو گئی تو أَرَاكَ اللَّهُ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا، اس سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس متن، اس کتاب کی جو تفسیر آپ کو بتائی ہے، اس تفسیر کے ذریعے لوگوں کی فیصلے کریں، لوگوں کے درمیان لوگوں کے جو اختلافات ہیں ان کا حل آپ کی تفسیر میں ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی، اس آیت، اس قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کی، اللہ نے آپ کو مفسر کہا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ دین اسلام میں حجت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث وہی وہ حجت ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی دین اسلام میں حجت ہے اور اسلام کا ماخذ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا کہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آج لوگوں کے درمیان بہت سارے اختلافات موجود ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف لے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر کس طرح عمل کیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا اس طرح آپ عمل کرو۔ تو آپ کیا کرتے ہیں
کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے زیادہ جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم نے ان 4 باتوں کو، یہ 4 باتیں جو حدیث کو وحی نہیں مانتا، یا حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، یا حدیث کو کتاب اللہ نہیں مانتا، یا حدیث کو دین اسلام کا ماخذ نہیں سمجھتا، ہم اس کو منکرین حدیث مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم نے تو چند اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بیان کیے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ حدیث رسول بھی جو ہے وہ دین اسلام کا ماخذ ہے، دین اسلام میں حجت ہے، اور حدیث رسول کی وہی حیثیت ہے جو قرآن پاک کی ہے۔ اس اعتبار سے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اگر حدیث کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام نامکمل ہے، اور حدیث جب تک کہ ہم حدیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو دین اسلام پر عمل نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس پر جو ہے وہ سیریز چلائیں گے، اور منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے۔ انشاءاللہ باقاعدہ ہم اس پہ ایک سیریز چلائیں گے جس میں لوگوں کے اعتراضات کے جوابات علماء کرام کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں دیں گے۔ آپ لوگوں کے بھی کوئی اعتراضات، کوئی سوالات ہوں تو آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں ہم سے، اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہم ان چیز کو واضح کریں گے کہ جو ہمارا موقف ہے کہ حدیث جو ہے وہ اسلام کا ماخذ ہے، حدیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حدیث وہی ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے انشاءاللہ ہم دلائل بھی دیں گے، اور منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اور آپ کے بھی اس حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات، اعتراضات علماء کرام کی رہنمائی میں آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔